السلام علیکم۔ مصباح القرآن چینل کے ساتھ آپ کے پاس حاضر مصباح القرآن چینل یعنی قرآن پاک کی روشنی۔ اللہ تعالیٰ اس روشنی سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے تاکہ نیکی کی بات آگے پھیلانے میں ہمارا حصہ بھی شامل ہو سکے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں گے ہم کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے نیزہ مارا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا گیا جو پسلیوں کی طرف سے نکل گیا۔ طبیب نے کہہ دیا، اے امیر المؤمنین وصیت کر دیجئے اس لیے کہ آپ مزید زندہ نہیں رہ سکتے۔ سیدنا عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا، میرے پاس حذیفہ بن یمان کو لاؤ۔ حذیفہ بن یمان وہ صحابی تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی لسٹ بتائی تھی، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول اور حذیفہ کے علاوہ کوئی نہ جانتا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے جبکہ خون آپ کی پسلیوں سے رس رہا تھا۔ حذیفہ، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا رسول اللہ نے میرا نام منافقین میں لیا ہے یا نہیں، بتا دو۔ حضرت حذیفہ روتے ہوئے کہنے لگے، اے امیر المؤمنین، یہ میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، میں اس کو مرتے دم تک کسی کو نہیں بتا سکتا۔ سیدنا عمر کہنے لگے، حذیفہ، بلا شبہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین کے جدول میں شمار کیا ہے یا نہیں۔ حضرت حذیفہ کی ہچکی بند گئی، روتے ہوئے کہنے لگے، اے عمر، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا۔ وہ بھی صرف اتنا بتاؤں گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام منافقین کی لسٹ میں شمار نہیں فرمایا۔ حضرت سیدنا عمر یہ سن کر اپنے بیٹے عبداللہ سے کہنے لگے، عبداللہ، اب صرف میرا ایک ہی معاملہ دنیا میں باقی ہے۔ پسر جانثار کہنے لگا، ابا جان بتائیے وہ کون سا معاملہ ہے؟ سیدنا عمر گویا ہوئے، بیٹا، میں رسول اللہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ دیکھیے وہ عمر جن کی خلافت جو ہے اتنی پھیلی کہ اسلام جو ہے وہ اتنا زیادہ پھیلا ان کی وجہ سے، وہ کس طرح سے پریشان، پہلے انہوں نے اپنا حضرت حذیفہ سے کنفرم کروایا کہ کہیں میں منافقین میں شامل تو نہیں۔ جب یہ یقین ہو گیا کہ میں منافقین میں نہیں ہوں، اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دوسرے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ جو ہے وہ دفن ہو سکتا ہوں، ان کے پاس جا سکتا ہوں، تب یہ ہمت لائی اپنے اندر کہ میں ان کے پاس دفن ہونا چاہتا ہوں۔ کہا، اے میرے بیٹے، امیر المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس جاؤ، ان سے اجازت طلب کرو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ ہاں بیٹا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہ کہنا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین کا حکم ہے، بلکہ کہنا کہ آپ کا بیٹا عمر آپ سے درخواست گزار ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں کہ میں نے یہ جگہ اپنی قبر کے لیے سوچ رکھی تھی، لیکن آج میں عمر کے لیے اس سے دستبردار ہوتی ہوں۔ حضرت عبداللہ مطمئن لوٹے اور اپنے ابا جان کو اجازت کا بتایا۔ سیدنا عمر یہ سن کر اپنے رخسار کو زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ عذاب فرزندی سے معمور بیٹا آگے بڑھا اور باپ کے چہرے کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، اس پیشانی کو زمین سے کیوں اٹھایا؟ اس چہرے کو واپس زمین پر رکھ دو۔ ہلاکت ہوگی عمر کے لیے اگر اس کے رب نے اس کو قیامت کے دن معاف نہ کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے عبداللہ کو یہ وصیت کر کے اس دار فانی سے کوچ کر گئے کہ جب میرے جنازے کو اٹھایا جائے اور مسجد نبوی میں میرا جنازہ پڑھایا جائے تو حذیفہ پر نظر رکھنا، کیونکہ اس نے وعدہ توڑنے میں تو شاید میرا حیا کیا ہو، لیکن دھیان رکھنا وہ میرا جنازہ بھی پڑھتا ہے یا نہیں۔ اگر تو حذیفہ میرا جنازہ پڑھے تو میری میت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف لے جانا اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہنا، یا ام المؤمنین، اے مومنوں کی ماں، آپ کے بیٹے عمر کا جسد خاکی آیا ہے۔ یہاں بھی یاد رکھنا، امیر المؤمنین نہ کہنا، عائشہ مجھ سے بہت حیا کرتی ہیں۔ اگر تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مرحمت فرما دیں تو ٹھیک، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابا جان کا جنازہ اٹھایا گیا تو میری نظریں حذیفہ پر تھی۔ حذیفہ آئے اور انہوں نے ابا جان کا جنازہ پڑھا۔ میں یہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا اور ابا جان کی میت کو حضرت عائشہ کے گھر کی طرف لے کر چلے، جہاں ابا جان کے دونوں ساتھی آرام فرما رہے تھے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا، اماں جان، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر کھڑا ہے، کیا آپ اس کو دفن ہونے کی اجازت دیتی ہیں؟ اماں حضرت عائشہ نے کہا، مرحبا، امیر المؤمنین کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو۔ اللہ راضی ہو عمر سے، جنہوں نے زمین کو عدل کے ساتھ بھر دیا، پھر بھی اللہ سے اتنا ڈرنے والے، اس کے باوجود کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو جنت کی خوشخبری دنیا میں ہی دے دی تھی۔ کیسا وہ منظر ہوگا جب زخمی عمر اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا ہوگا، ام المؤمنین کے ہاں جائیے اور جا کے سلام کہیے اور کہنا، سیدہ دم رخصت ہے۔ عمر بن خطاب کا جی چاہتا ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر آرام کرے، انہی کے قدموں سے قیامت کے روز اٹھے۔ علم کے امام، تقوی کے پہاڑ، لائق ترین باپ کے لائق ترین فرزند عبداللہ بن عمر چہرے پر ہزار غم سجائے حکم کی تکمیل کو چل دیے۔ بات سنو، ہاں بات سنو، یہ نہ کہنا کہ ام المؤمنین نے کہلا بھیجا ہے، کہنا عمر نے ایسا کہا ہے۔ ہاں کہنا آقا کے پہلو میں ایک کونے میں اس فقیر کو بھی جگہ مل جائے تو عمر پر عمر بھر کا احسان رہے گا۔ عبداللہ گئے، دیکھا کہ مومنوں کی ماں سیدہ کائنات، نبی کی عزت اور ناموس، آسمان دنیا میں سب سے زیادہ ذی علم خاتون جنت سیدہ عائشہ رو رہی تھی۔ ہاں مدینے میں خبر عام ہو چکی تھی کہ کوئی دام جاتا ہے مسافر رخصت کو ہے، سو اسی غم میں آج مومنوں کی ماں بھی رو رہی تھیں۔ عبداللہ بن عمر نے جا کے عرض گزاری، سیدہ نے روتے روتے بس اتنا کہا، آقا دنیا سے رخصت ہوئے، میرے ہادی میرے مہدی رخصت ہوئے، ان کے پیچھے میرے والد ابو بکر بھی رخصت ہوئے، دوست تھے دوست رہے، قیامت کو ساتھ اٹھیں گے، دل تھا کہ میں بھی انہی کے پہلو میں جا کے سوؤں، یہ ایک بندے کی جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی۔ ہاں میرے عظیم خاوند جب رخصت ہوئے تو ان کا سر میرے سینے پر تھا اور وجود میری گود میں۔ ہاں نا، میرا جی تھا کہ میرے جی میں تھا کہ اس محبت کے قرض کو وصول کیا جاتا، قیامت کا قیام ہوتا، میرے حضور اپنی قبر اطہر سے اٹھتے، اب ان کا پہلو ہوتا، ان کا وجود ہوتا، مجھے ان کا سہارا ہوتا، لیکن کیسے روک سکتی ہوں عمر کو؟ ہاں کیسے منع کر سکتی ہوں؟ ہاں آقا کہا کرتے تھے، میں گیا میرے ساتھ ابو بکر گیا، عمر گیا، میں نکلا میرے ساتھ ابو بکر نکلا، عمر نکلا، اس ساتھ کو بھلا میں کیسے توڑوں؟ جائیے جا کر اپنے والد کو، ہمارے امیر کو کہیے کہ آقا کا پہلو آپ کا ہوا۔ عبداللہ واپس پلٹے، دیکھا والد ایسے امیدوار نظروں سے منتظر جیسے زمانے میں ان سا فقیر کوئی نہیں۔ ہاں آقا کا پہلو مل جائے تو زمانے بھر کی فقیری قبول ہے، یہ 2 گھڑی کی فقیری کی بھلا کیا بات ہے؟ خبر نہیں، خوشخبری تھی۔ ایک دنیا کی جان جس کے روب کے سبب حلق میں اٹکی ہوئی تھی، آج اس کی جان سیدہ عائشہ کے جواب کے انتظار میں حلق میں آ چکی تھی۔ بیٹے نے فرما بردار بیٹے نے آ کر خبر سنائی، اماں نے آپ کی بات کو قبولیت دے دی ہے، فقیری رخصت ہوئی، زمانے بھر کی تونگری، امارت اور دولت مندی کا احساس چہرے پر نمایاں ہو گیا۔ ہاں آج ان سے بڑھ کے کون امیر تھا، دولت مند تھا، تونگر تھا، کائنات کی سب سے عظیم ہستی کا ساتھ اور قیامت تک کا ساتھ نصیب ہوا تھا۔ ظالموں، آج ان کے ایمان کے بارے میں زبان کو بے لگام کرتے ہو، دراز کرتے ہو، جن کا دم رخصت دم آخر بھی اس ایک ہانک تلے اٹکا ہوا تھا کہ اس ایک بار اس سونے کے قدموں میں جگہ مل جائے۔ کم ہوں گے ایسے جو رات کو نکلتے تھے، دبے پاؤں چلتے تھے، کبھی غصہ جو کھا جاتے تھے اور گاہے مسکرا کر بات کرتے تھے۔ تاریخ نے ان کو سب لکھ لیا، وہ بھی ایسے ہی تھے، حکمران ایسے کہ آدھی دنیا کی حکومت پاؤں تلے دھری رہتی اور خود کسی پتھر کو سرہانہ بنا کر سو رہتے۔ اس دن بھی تو ایسا ہی ہوا تھا، دور سمندروں سے دور پار کا ایک پردیسی آیا، پہلے تو مدینے کو دیکھ کر حیران تھا کہ یہ وہ کچی بستی ہے جس کے مکین ہم پر راج کرتے ہیں، جس کے ہم باج گزار ہیں، ہم لرزتے ہیں۔ پھر پوچھتا مسجد نبی تک آ پہنچا، آدھی دنیا کے حاکم کا پوچھا کہ دربار کہاں ہے، آنکھیں پھٹ نہ جاتی تو کیا کرتی؟ اس کو عادت کے کیسر کے دربار کو دیکھ کر عمر گزری۔
یہاں یہ جواب کہ کون سا دربار، کہاں کا دربار؟ کوئی دربار وربار نہیں بھائی، ادھر جب نماز کو آتے ہیں تو ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں اور تم لوگوں کی قسمت کے فیصلے کرتے ہیں۔ اچھا ابھی ملیں گے کہاں؟ حیرتوں کے بیچ میں اس نے پوچھا۔ مدینے کے جوار میں نکل جاؤ، دوپہر ڈھل رہی ہے، کسی دیوار کے سائے میں آرام کرتے مل جائیں گے۔ پردیسی بستی کو دیکھنے اور خلیفہ کو کھوجنے نکلا، ایک دیوار تلے پتھر کو سرہانہ بنائے بہت خوبصورت سا انسان آرام کر رہا تھا۔ ایک گزرنے والے نے ہولے سے اشارہ کیا کہ یہ رہی تمہاری تلاش۔ کیا بات کریں عمر کی، وہ عمر کہ بڑھیا کی عمر بیت چلی، مسافر نے احوال پوچھے رو دی، بڑھاپے کا سیاپا کرنے لگی، کچھ حالات کی خرابی اور کچھ شکوے کرنے کی عمر، سب جگ سے ناراض بڑھیا داستان لے بیٹھی۔ مسافر نے تحمل سے داستان سنی، واپس مدینے آیا اور مقدور بھر سامان لیا، کندھے پر رکھا، ساتھ غلام چلا، اسرار کے سامان مجھے دے دیجئے، اٹھائے لیتا ہوں۔ ادھر ایک جملہ اور خاموشی کہ قیامت کے روز بھی میرا بوجھ اٹھا لوگے؟ سامان بڑھیا کے سامنے جا کر ڈھیر کر دیا۔ تشکر کے آنسو لفظ بن کے بڑھاپے کے منہ سے نکلے، دامن پھیلا کے بولی کہ کاش عمر کی جگہ ہمارا خلیفہ تو ہوتا۔ مسافر کی آنکھیں چھلک اٹھیں، بس یہی کہا اور چل دیے کہ کل آپ خلیفہ کے پاس آنا، مجھے ادھر ہی پائیں گی۔ بڑھیا نے اگلے روز تجسس کے مارے تلاش کی تو مسافر کو عمر بنا دیکھ کر دل نے کہا یہ رہی تمہاری تلاش۔ دور دیا ٹمٹما رہا تھا، شاید کسی کی آس کا دیا، گاہے جلے بجھے اور پھر روشن ہو جائے۔ خیمے کے باہر مسافر اداس اور تنہا بیٹھا تھا، تنہائی سی تنہائی، سوچیں کہ کیوں سفر کو نکلا۔ اندر خاتون درد ذہ میں مبتلا، بچے کی ولادت کا وقت، نہ کوئی ساتھی نہ خاتون مددگار، اجنبی بستی کے جوار میں بیٹھا، بستی کی دور ہوتی روشنیوں کو تکا کیے لیکن بیکار۔ سوچیں کہ عمر کی بستی ہے لیکن ان کو کیا خبر ہمارے حال کی۔ اندھیرے میں ایک سایہ ابھرا، قریب آیا، گو شفقت بھرا لہجہ تھا لیکن تنہائی نے مزاج کی گفتگی بھی چھین لی۔ سوال کے جواب میں بھی الجھ بیٹھا کہ جاؤ بھائی جاؤ، اپنی راہ لو۔ ممکن ہے اجنبی کے ساتھ کوئی خاتون ہوتی تو وہ یوں نہ الجھتا، لیکن اکیلا خالی ہاتھ کوئی اجنبی مرد، ایسے میں اس کی کیا مدد کر سکتا تھا؟ سو الجھتا نہ تو کیا کرتا؟ اجنبی بھی مگر تکرار پہ مصر۔ اسے بتاتے ہی بنی، اجنبی خاموشی سے واپس ہو لیا۔ اسے عجیب سا لگا، کچھ تو کہا ہوتا، امید تو بند جاتی، تسکین تو ہو جاتی، وعدہ نہ وفا کرتے، وعدہ تو کیا ہوتا۔ مایوسی نے امید کے ساتھ مل کے عجیب رنگ کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں دو سائے اندھیرے میں دیوار سے پھوٹے، قریب آئے تو اجنبی کے ساتھ خاتون بھی تھی، ساتھ میں سامان ضرورت۔ آنے والی خاتون نے آتے ہی چولہا چڑھا دیا، ہوا میں پکتے روغن کی ہلکی ہلکی خوشبو اور ویرانے میں ملنے والے ساتھ نے اس کو پرسکون کر دیا۔ اس کے دماغ میں کچھ دیر پہلے ہی خیال آیا تھا کہ کاش بستی کے حکمران ہمارے خلیفہ کو خبر ہوتی کہ کوئی اجنبی اس اجنبی دیار میں حد نگاہ تک کے غبار میں اس کو یاد کر رہا ہے۔ اب مگر سب بھول گیا تھا، بس ہلکا سا شکوہ کہ ان سے تو یہ اجنبی اچھا، بس ہلکا سا خیال جو نوکے زبان تک نہ آیا تھا، دماغ میں آیا اور چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں اندر سے خاتون کی آواز آئی، امیر المؤمنین، ساتھی کو خوشخبری دیجیے کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ امیر المؤمنین، امیر المؤمنین، بیٹا بھول گیا، خوشخبری کی کچھ خبر نہ رہی۔ گھبراہٹ نے آن لیا، اجنبی مگر شفقت بھری مسکان سے کہہ رہا تھا، ساتھی گھبرا کیوں رہے ہو؟ عمر کو تم نے نوکر اسی لیے تو رکھا ہوا ہے کہ تمہاری خبر گیری کرے۔ اور دور اندر سے آواز آ رہی تھی، یہ رہی تمہاری تلاش۔